کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی اور محنت کی ترتیب بناتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو نہیں دیکھتا، اپنی تجویز پر چلتا ہے۔ جو اپنی تجویز پر چلے گا اس کے خیال میں جو اس کو نفع نظر آئے گا اس کو تو حاصل کرے گا، اور جو نقصان اس کے خیال میں اس کو نظر آئے گا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اب کل کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے، اس کا اسے علم نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم ناقص ہے۔ کل پھر اس کی رائے بدل جائے گی، پرسوں پھر اس کی رائے بدل جائے گی، ہمیشہ اس کی رائے بدلے گی۔ اور جو اللہ کو دیکھتا ہے وہ اس کی رائے جو ہے وہ علم صحیح ہے، علم صحیح، اس میں تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی نہیں، لیکن ہر آدمی کی سمجھ جو ہے وہ اپنی استعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنی جس کی استعداد ہوتی ہے اتنی ہی سمجھ ہوتی ہے۔ ہر دفعہ غلط سمجھنے کو بھی سمجھنا شمار کرتے ہیں، سمجھا نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے۔ ہم شیر میں ایک جگہ تعزیت کے لیے گئے، اسلم مرحوم کی گاڑی تھی، جب واپسی میں آ رہے تھے تو ایک شخص نے اشارہ کیا، وہ دور بڑا اچھا تھا، کسی سے خطرہ نہیں تھا، یہی کہ راستے سے آدمی اٹھائے تو پتہ نہیں وہ مصیبت بن جائے، تو گاڑی کھڑی کی اس کو اٹھایا، تو میں نے اسے عرض کیا بھائی اس سے بات کرو، کیونکہ اس کا ہمارے اوپر حق ہو گیا ہے۔ اس نے دعوت کی بات کی اور دین کی محنت کی بات کی۔ پھر میں نے اسے کیا اس سے پوچھو کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو اس نے فرمایا کہ ہاں کوئی مشکل بات نہیں تھی، میں سمجھ گیا، تم بھی دین کی بات کی ہے اور میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بستی کے جو آغا صاحب ہیں وہ عصر کے بعد یہ روشنیاں بند کر دیا، اللہ جلائے نصیب فرما دے۔ یہاں کے آداب یہ ہے دل کے موبائل کو کھولے، دل کے موبائل کو کھولے، دل میں روشنی آ جائے، اللہ کو دیکھے، غیر کے دیکھنے پر استغفار کرے۔ میں وہ جلالین شریف کے اثر کے بعد عرص میں بیٹھتا ہوں تو میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں۔ میں نے اسے عرض کیا اس میں کوئی شک نہیں، اس پر اعتراض نہیں ہے کہ آپ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ عالم کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اللہ اجر دیں گے۔ روح سے قرآن سننا، اس پر عمل کرنا، وہ تو نور علی نور ہے۔ کام تو آپ اچھا کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو بات ہمارے ساتھی نے کہی اس کو آپ نہیں سمجھے۔ اب وہ حیران ہوا، یہ تبلیغ والے کوئی نیا دین چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نئے دین نہیں چاہتے، وہی پرانے دین کی بات ہے، پرانے دین کی بات۔ میں نے ان سے عرض کیا
آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ میں ذمہ دار ہوں۔ میں عرض کیا ذمہ دار تو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ایسا ذمہ دار جو مختصر ذمہ دار ہوتا ہے، تھوڑے سے ٹماٹر ہوتے ہیں، تھوڑے سے آلو ہوتے ہیں، تھوڑی سی سبزی ہوتی ہے اور تھوڑا سا سیب اور انگور ہوتا ہے، پر اتنا کہ بچوں کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ وہ ذمہ داری کی چیزیں جو ہیں منڈی میں نہیں جاتی، منڈی میں نہیں جاتی، تو ذمہ دار تو ہے، لیکن میں نے اسے کہا تھا خوار ذمہ دار نہیں، یہ محتاج فقیر ذمہ دار ہے، اس کے کھانے کے بغیر اور بھی ضرورت ہے، اس کو شادی بھی کرنی ہے، وہاں بھی کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو اس واسطے ٹماٹر اور آلو کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، اس میں کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ایسے اس کو مکان کی بھی ضرورت ہے، تو آلو اور ٹماٹر اور سبزی کا مکان نہیں بنتا، بلکہ جب یہ منڈی میں جاتا ہے اور اس کو بیچتا ہے تو پھر ان پیسوں سے یہ مکان بناتا ہے۔ ادھر پریشان ہونے لگا، میں نے عرض کیا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے بھائی، ہم بھی آدمی ہیں، آپ بھی آدمی ہیں، ہمارے بھی 32 دانت ہیں، آپ کی بھی 32 دانت ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، آپ کی بھی 2 ہاتھ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ سرمایہ اللہ نے سب کو دیا ہے، دین بہت آسان ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آپ کی ذمہ داری میں بہت سے سیب اور بہت سے انگور اور بہت سی سبزی ہو، لیکن حکومت پابندی لگا دے کہ آپ اس بستی سے باہر اس کو نہیں نکال سکتے، کوئٹے میں نہیں لے جا سکتے، سپی نہیں لے جا سکتے، کراچی لاہور نہیں جا سکتے، میں نے کہا آپ خوش ہوں گے یا پریشان ہوں گے؟ تو وہ کہنے لگے خراب پریشان ہے، بہت پریشان ہوں گا، یہ چیزیں تو ہیں لیکن منڈی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر حکومت اجازت دیتے کہ آپ اس سامان کو جو سینکڑوں من ہے یا ٹن ہے، اس کو لاہور بھی لے جا سکتے ہیں اور کراچی بھی لے جا سکتے ہیں اور سعودی عرب اور دنیا کی ملکوں میں بھی بھیج سکتے ہیں، تو آپ خوش ہوں گے یا پریشان ہوں گے؟ کہتے خراب پریشان ہے، بہت خوش ہوں گا، بہت خوش ہوں گا۔ میں نے کہا اب میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مسئلہ میں نہیں بتلاتا، اس بات سے آتا ہے استفتِ قلبک، دل کے مفتی سے پوچھو، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمَفْتُونَ، اگرچہ مفتی تمہیں فتویٰ دے، اگر تمہاری دل کی زمین اس فتوے کے موافق ہے، اس زمین ہموار ہے، تو وہ فتویٰ سمجھ میں آئے گا اور اس پر عمل کرو گے، اور اگر تمہاری دل کی زمین اس کے مخالف ہے، وہ کتنی اچھی تقریر کر لے، اور ملا صاحب تو بڑے سے خبر ہو کہ عمر فیصلہ کر دے کہ امام نہ سن، اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے، اب امام صاحب کتنی ہی ان کو ترغیب دے، وہ ترغیب ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں نے عرض کیا ہم فتویٰ نہیں بیان کریں گے کیونکہ ہمارے فتوے کا اعتبار نہیں ہے، آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ لیکن ایک عرض ہے، آدمی 2 باتیں ہیں، ایک بات ضمیر کے مطابق ہوتی ہے، جو دل کہتا ہے وہی کہتا ہے، اور ایک ضمیر کے خلاف ہوتی ہے، دل تو کچھ اور کہتا ہے اور زبان کچھ اور بولتی ہے، یہ زبان منافقت بھی کرتی ہے، یہ زبان دھوکہ بھی دیتی ہے۔ مہمان آیا آپ کے پاس، آیا رات کے 12 بجے، تھکے ہوئے تھے آپ اور اس وقت لیٹ ہی رہے تھے، کھانا کھایا تھا کہ آرام کریں گے، ادھر سے گھنٹی آئی
اور دروازے کا ٹھک ٹھک ہوا، بڑا غصہ آیا، یہ وقت کوئی آنے کا ہے، لیکن باہر آنے کے بعد اس سے کیا کہتا ہے؟ آپ کے آنے کی بڑی خوشی، دل میں کہتا ہے بھائی اللہ نہ مرا والا، ہم وقت ذرا تک اللہ تجھے نہ لائے، یہ بھی وقت ہے آنے کا۔ تو دل کچھ اور کہتا ہے اور زبان کچھ اور کہتی ہے، زبان کچھ اور کہتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ غلط زندگی سے توبہ نہ کی، غلط زندگی سے توبہ نہ کی، تو قیامت کے دن دل ہی بولے گا، پھر زبان نہیں بولے گی۔ اللہ میرے شر سے بھی اس مجمع کو خاص کر محفوظ فرما دے، دل والی باتیں اللہ نصیب فرمائے۔ ہمارے دل کا رخ ہدایت کیا ہے کہ وہ ایک روشنی دل کے اندر پڑ جاتی ہے، وہ دل ایمان کے نور سے بھر جاتا ہے، پھر اس کی روشنی اور اس کی شعاعیں اس کے اعضاء میں، زبان میں، آنکھوں میں، ہاتھوں میں، پیروں میں وہ روشنی پھیل جاتی ہے، پھر وہ روشنی اس کے کاروبار میں پھیل جاتی ہے، وہاں بھی ہدایت کی ہوتی ہے، اس کا کاروبار بھی مسجد کی شاخ ہوتی ہے، اس کا دفتر بھی مسجد کی شاخ ہوتی ہے، اس کا قوم، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کی ساری محنتیں اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے اور محروم نہ فرمائے۔ میں نے کہا میں کرتا ہوں آپ کا جو جذبہ ٹماٹروں کے متعلق ہے کہ ساری دنیا میں چلے جائیں، آلو کے متعلق ہے ساری دنیا میں چلے جائیں، انگور اور سیب کے متعلق ہے کہ ساری دنیا میں چلے جائیں، وہ جذبہ آغا صاحب تو جیسی جو تفسیر سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، وہ جذبہ آغا صاحب کے بیان اور تفسیر کے متعلق بھی ہے۔ آپ پھر ضمیر کی بات بولیں، صرف زبانی بات مت بولیں۔ آدمی زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، غلط بات بھی کرتا ہے، جب دل بگڑا ہوا ہوتا ہے تو زبان کبھی صحیح استعمال نہیں ہوتی، زبان کبھی صحیح استعمال نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں اس کی تو جب تک سمجھ اگر کیا پشتنک ہے ہمارا جذبہ آغاز صاحب کا تفسیر متعلق منستا جو جذبہ میرا ٹماٹروں کے متعلق ہے، سیب کے متعلق ہے، اپنے ذمہ داری کے متعلق ہے، ہوں تو میں مسلمان اور سنتا بھی آغا صاحب کے جو بہت بڑے بزرگ ہیں اس کی تفسیر سنتا ہوں، لیکن وہ جذبہ جو ٹماٹروں کے متعلق ہے، آلو کے متعلق ہے، وہ جذبہ قرآن کے متعلق نہیں ہے، دین کے متعلق نہیں ہے۔ حالانکہ انسان جو قیمتی بنتا ہے وہ تو دین سے بنتا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے مخاطب فرمایا ہے۔ یہ تشریع احکامات کتنے ہیں؟ احکامات دو قسم کے ہیں، ایک تکوینی ہے اور ایک تشریع ہے۔ تشریع احکامات جو ہیں وہ آسمانوں کو نہیں دیے، وہ زمینوں کو نہیں دیے، وہ فرشتوں کو نہیں دیے، وہ جنت کو نہیں دیے، وہ جہنم کو نہیں دیے، وہ سونے اور چاندی کو نہیں دیے، وہ انسانوں کو دیے ہیں۔ انسان کب بنتا ہے؟ انسان ساری زمینوں سے قیمتی، آسمانوں سے قیمتی، دنیا کی چیزوں سے قیمتی، کوئی چیز انسان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اس واسطے ایمان والا انسان جو ہوتا ہے اس کو حر کہتے ہیں، آزاد کہتے ہیں کہ یہ بکتا نہیں ہے۔ اس کے کیا معنی کہ ساری دنیا کے پاس اس کی قیمت ہے ہی نہیں ہے، اس کی قیمت تو بنانے والا ادا کرے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کے خریدار تو اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ ہاتھ اللہ نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ یہ آغا خان اسپتال میں نہیں بنتا، یہ لندن میں نہیں بنتا، یہ امریکہ میں نہیں بنتا،
یہ روس میں نہیں بنتا، یہ کوئی ولی اور بزرگ نہیں بناتا، یہ کوئی انسان نہیں بناتا، خالق اللہ ہی ہے۔ کون ہے بھائی؟ اللہ ہی خالق ہے یا بھی خالق ہے؟ کوئی اور بھی ہے؟ اور نہیں ہے، اور نہیں ہے، خالق ایک اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان بھی ہیں یا ہی ہے؟ ایک تو مسلمان بھی ہوتا ہے، با مسلمان اللہ اللہ، بابا رحمان رام رام، کبھی اللہ اللہ کہتا ہے، کبھی رام رام کہتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ دل میں نہیں اترا۔ ایک شخص نے طوطی کو کلمہ سکھایا تھا، جو آتا وہ طوطی کہتا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک شخص سمجھ گیا کہ طوطی کے دل میں تو نہیں ہے، زبان پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ زبان پر ہے۔ تو بلی چھپی ہوئی تھی، جب بلی دکھائی تو وہ طوطی لا الہ الا اللہ بھول گیا، تی کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ تی کرنے لگا، کیونکہ دل میں کلمہ نہیں اترا تھا۔ دل میں کلمہ کب اترتا ہے؟ جب کلمے والی محنت ہوتی ہے، کلمے والی دعوت ہوتی ہے، کلمے والا علم ہوتا ہے، کلمے والا ذکر ہوتا ہے، کلمے والے اخلاق ہوتے ہیں، کلمے والا اخلاق ہوتا ہے۔ وہ جب ہوتا ہے اس بات آتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تدفع عن الخلق اختلاف، لا الہ الا اللہ اللہ کی مخلوق سے اللہ کے غصے اور عذابوں کو دور فرماتا ہے۔ لیکن شرطیں ہیں، کچھ شرط ہے، آگے شرط بھی بیان فرمائی۔ ما لم یؤثروا صفقۃ دنیاہم علی آخرتہم، جب تک دنیا کے معاملے کو آخرت کے معاملے پر ترجیح نہ دے۔ ادھر دنیا کا تقاضا، ادھر کلمے کا تقاضا۔ اب یہ اپنے آپ کو کہتا کلمے والا ہے، لیکن کلمے کے تقاضے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ فرصت نہیں ہے، فارغ نہیں ہے۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ جب دین کے تقاضے میں نہیں لگتا، پڑھتا کلمہ ہے، لگتا کسی اور تقاضے میں ہے۔ اور وفی روایت ما لم یبالوا ما نقص من دنیاہم علی آخرتہم، کہ ان کو پرواہ ہی نہ ہو، اس کی بات اور فکر ہی نہ ہو کہ دنیا کے نقصان کو، جب دین بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا تعلق بڑھتا ہے، تو اس میں دنیا کو قربان کرنا، دنیا کا نقصان، اس کو نقصان نہیں کہتے۔ کیا نہیں کہتے؟ اس کو نقصان نہیں کہتے۔ اگر کوئی آدمی کنکر کو ہیرے کے بدلے میں تبدیل کر لے، اس کو کنکروں سے محبت تھی، تو کیا خیال ہے وہ پریشان ہوگا کہ میں نے غلط سودا کیا؟ سیکروں کو سونے سے تبدیل کر لے تو کیا وہ پریشان ہوگا؟ بلکہ وہ خوش ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ خوش ہوگا، جو ہیرے کو نہیں لیتا اور سونے کو نہیں لیتا اور کنکروں پر قناعت کرتا ہے اور سیکروں پر قناعت کرتا ہے، اصل میں وہ ہیرے کو پہچانا نہیں ہے، ہیرے کو پہچانا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ کو ہم پہچان لے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ یہ کہتے اللہ کے راستے میں نکلو، اس نکلنے سے وہ غیر بھی آہستہ آہستہ دل سے نکل جاتا ہے، دل سے نکل جاتا ہے۔ یہاں سدھی میں اجتماع تھا، ایک ڈرائیور نے راستے میں ہم آ رہے تھے تو ڈرائیور نے کہا ان ڈرائیوروں کو دعوت دو۔ میں حیران ہوا کہ ڈرائیور کیسے داعی بن گیا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ دعوت کی فضا میں کیسے آ گئے؟ کہا میں دعوت کا بڑا مخالف تھا، تبلیغ والوں کا بڑا دشمن تھا، دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا مقابلہ کرتا تھا۔ میرا ایک ساتھی تھا ڈرائیور، اس نے کچھ وقت لگایا تھا، اس کو دعوت کا، اس کا مزاج دعوت کا بنا تھا، تو اس نے مجھے کہا سیدھی کی میلہ تھا، اجتماع نہیں کہا، کیونکہ اجتماع کہتا تو میں اس کو گالی دیتا۔ میلے کا شوق تھا،
اجتماع سے نفرت کی، تو اس نے کہا فسیبی کے میلہ دا، سبی میں میلہ ہے، رات دن ٹرک چلاتے ہیں، دماغ بور ہو چکے ہیں، چلو ذرا میلہ دیکھ لیں۔ کیا دیکھ لیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، واقعی میلہ دیکھیں گے۔ یہاں آئے تو باہر دیکھا پارکنگ ہے، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، بازار لگا ہوا ہے، سمجھ میں وہاں قلعہ ہے۔ اس نے کہا میلہ تو شامیانوں کے نیچے ہے، اصل سے یہ تو میلے کی ایسی نشانیاں ہیں، یہ میلہ نہیں ہے، میلہ تو اچھا میلہ اندر ہو رہا ہے، چلو اندر چلے۔ وہ شامیانوں میں آیا، وہ میرے تعلیم کا حلقہ تھا، وہاں کھڑا ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ اجتماع کے لیے تو وہ آیا نہیں تھا، میرے کے لیے آیا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کتنے قربانی والے ہیں، ابھی تک ہم نے کھڑے ہونے کا مطالبہ نہیں کیا، آپ پہلے سے وقت دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ حیران ہوا، ذرا شرمندہ ہوا اور بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو اس نے کہا اب بات بھی ذرا توجہ سے سن لو، اب تو آیا ہے، اب تو آیا ہے، بات بھی توجہ سے سن لو۔ جب میں نے توجہ سے بات سنی، اس ڈرائیور نے کہا میرے اوپر گریا طاری ہوا، رونا طاری ہوا، اوہ تو نے تو زندگی کو برباد کر دیا، اپنی زندگی کو آگ لگائی۔ میں بیمار تھا، ڈاکٹروں کے پاس پہنچ جاتا تھا اور طبیعت چاہتی تھی کچھ تھوڑی سی دعوت کی بات بھی ان سے ہو جائے، لیکن ڈاکٹروں کے پاس فرصت نہیں ہوتی، زیادہ بات تو نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بات ان سے عرض کرتا ڈاکٹر صاحب، بڑے ڈاکٹر کی بات ماننی چاہیے، جو پرہیز بتلائے وہ پرہیز کرے، جو دوا بتلائے استعمال کے لیے، جو کھانا بتلائے وہ استعمال کرے، وہ کہتے بہت ضروری ہے۔ اگر ڈاکٹر کی بات نہ مانے گا تو پھر دوا اثر نہیں کرے گی، دوا اثر نہیں کرے گی، اپنی مرضی سے چلے گا۔ ڈاکٹر کی بات ماننی بہت ضروری ہے۔ اور میں نے کہا اچھا، بڑے ڈاکٹر کی بات ماننی تو ضروری ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، کیا بڑے اللہ کی بھی ایسی بات مانتے ہیں جیسے بڑے ڈاکٹر کی مانتے ہیں؟ اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو۔ ڈاکٹر کو تو علاج میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر صحیح ڈاکٹر ہو تو پھر بھی غلطی پر بھی اللہ ایک اجر دے گا۔ انہیں کے نام کا ڈاکٹر ہو، ڈاکٹری پر محنت نہ کی ہو۔ اس بات سے مسئلہ ہے، المجتہد قد یخطئ وقد یصیب، مجتہد سے کبھی غلطی بھی ہوتی ہے اور کبھی صحیح فتویٰ دیتا ہے، لیکن اگر اسے غلطی ہو جائے لیکن دین کی بنیاد صحیح ہے، محنت کی ہوئی ہے، تو اس غلطی پر بھی ایک اجر ملے گا۔ اگر صحیح ڈاکٹر ہو، غلطی ہو گئی پھر بھی ایک اجر ملے گا، لیکن اگر ڈاکٹر نہیں ہے، تیر صحیح لگ گیا پھر بھی ایک گناہ ہے، پھر بھی دین کا علم نہیں ہے، وہ مسئلے بتلاتا ہے، اگرچہ صحیح بتلایا لیکن پھر بھی ایک گناہ ہے۔ اس واسطے علماء سے پوچھنا چاہیے، اللہ ہمیں سمجھے۔ تو نے عرض کیا مجتہد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ نبی کے اعمال کو اللہ نے ٹیسٹ کیا ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں وہ حق ہے، وہ کامیابی کا راستہ ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر کی بات کو نہیں مانے گا تو مرے گا، اور نبی کی بات کو اور اللہ کی بات کو نہیں مانے گا تو صرف اس کی موت نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کی موت ہے، یہ ساری انسانیت کا قاتل بنے گا، یہ ساری انسانیت کا دشمن بنے گا۔ اس کو انسان اچھے نہیں لگتے، نبیوں کی انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، اور انسان دین سے انسان بنتا ہے۔ عالم کون غور سے سنیں، عالم کون جو قیمتی بنتا ہے کب؟ جب اس کو عالم شرع کے ساتھ ربط ہو، عالم شرع کے تابع ہو،
اگر عالم کون عالم سرا کے تابع نہیں ہے تو پھر اس کی قیمت ختم ہو جاتی، اس کی قیمت ختم ہو جاتی۔ آنکھ ہونے کی وجہ سے قیمتی نہیں ہے، بلکہ اس آنکھ میں جو اللہ کا امر ہے حیا کا ہے، اس آنکھ میں حیا ہو، کون سی چیز ہو؟ حیا ہو، زنا نہ ہو، آنکھ زنا نہ کرے، اپنی مرضی سے نہ چلے، آنکھ کی بریک ہے، یہ بے بریک آدمی نہیں ہے۔ سائیکل لیتے ہیں بریک پہلے چیک کرتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ موٹر لیتے ہیں، اتنی اچھی گاڑی ہو سفر کرے بریکوں کو چیک کرتے ہیں، پرزوں کو چیک کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہاں، ٹرین کی بریک کو چیک کرتے ہیں، ہوائی جہاز کی بریک کو چیک کرتے ہیں، اپنی بریکیں بھی چیک کی ہے، آپ لوگوں نے کی ہوگی میرے خیال میں۔ یہ 3 چیزیں اس وقت کے ہیں کہ تاکہ اپنی بریکیں بزرگ نہیں بنتا، بلکہ اپنے جرموں کا احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا مجرم ہوں۔ وہ ڈرائیور کہتا میں رونے لگا، میرے اوپر اللہ نے ماحول کی برکت سے اثر کیا، جب مطالبے کا وقت آیا تو میں اٹھا، پہلے 3 چلے جو میرے لکھو۔ وہ لوڈ ٹرک بھول گیا، کیا ہو گیا؟ لوڈ ٹرک جو باہر کھڑا تھا نا، جو میلے کے لیے آیا تھا، میلہ بھول گیا۔ کہتے فضا بناؤ، کیا بناؤ؟ ہر بات کا آدمی کوئی غلط پہلو، جس کا مزاج غلط ہونا، وہ غلط پہلو جلدی نکالتا ہے، صحیح بات کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور ہر بات کا ایک صحیح رخ بھی ہوتا ہے۔ ایک مشہور ہے کہ چرسیوں نے کہا یہ مولوی کہیں گے تم آگے جاؤ جنت میں، وہ کہے گا تم آگے جاؤ، ہم چھلانگ لگا کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ صحیح پہلو کیا ہے کہ جب دین کی فضا ہو تو چرسی بھی چھلانگ لگائیں گے، جب دین کی فضا نہ ہو تو دیندار بھی سوچ میں پڑ جائیں گے، کیا جائیں گے؟ اچھے ماحول میں فاسق بھی ولی بنتے ہیں، برے ماحول میں ولی بھی پھسل جاتے ہیں، ولی بھی پھسل جاتے ہیں۔ اللہ اس ماحول کی قدردانی کی توفیق مجھے بھی ہم سب کو نصیب فرما دے، ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا اچھا تو جو جذبہ ٹماٹروں کے متعلق ہے وہ قرآن کے متعلق نہیں ہے، پھر قرآن زبان پر ہوگا، حدیث زبان پر ہوگی، دل میں نہیں اتری، صحابہ کے دل میں اتر گئی تھی، کیونکہ انہوں نے جان کی بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، صرف قربانی کی تقریریں نہیں تھی، قربانی والی زندگی تھی۔ کیا تھی؟ ایک تو قربانی کی تقریر ہے، لتا قربان تم، لتا قربان تم، لتا قربان تم، کچھ کا بدل نہ پوچھ، تجھ سے قربان، تجھ سے قربان، تجھ سے قربان چکے گا نہیں، مولوی صاحب تجھ سے قربان، تبلیغ تجھ سے قربان، مدرسہ تجھ سے قربان چکے گا نہیں۔ زکات 40 لاکھ میں 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ نکالتے ہوئے دماغ میں بدل میں کپ کپی آ جاتی ہے، آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا۔ مجھے ایک مرحوم نے کہا کہ میں نے کہا خیر میں 5 لاکھ روپیے دیے تھے، تو مجھے کہا کاری سے پیسے رکھوا کم کے دکھلانی تھی، آسان اندازہ۔ کہتے جب میں نے 5 لاکھ کا چیک کاٹا ایک پستر گما تو رشوت ہوا، تو دماغ سے چکر رہا ہے، آنکھوں میں اندھیرا ہو گیا، دماغ میں چکر آ گیا، پیرا ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ہم دین کے لیے بھی پسینہ ہوئے ہیں، وہ قربانی والی زندگی ہے، دین فلسفہ نہیں ہے، دین زندگی ہے۔ فلسفہ تو ابھی تک سائنسدانوں کی سمجھ میں بھی نہیں آیا، فلسفیوں کی سمجھ میں بھی نہیں آیا، اس واسطے اس زندگی کے لیے کوئی کتاب نبی کے بغیر نہیں آئی، نبی کتاب کے بغیر آیا ہے۔ نبی عملی قرآن ہوتا ہے،
اللہ ہمیں اندھپن سے بچائے کہ نبی کے اعمال ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتے.